عزم مصمم کے باوجود پاورفل طریقے سے آپ نے اس کو کیا، اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا اور اپنی پوری اسٹرگل لگائی، پوری محنت کی، اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو پا رہا، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہوگا آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اسی لیے تو اللہ اس کو ہونے نہیں دے رہا۔ مثال کے طور پر کہیں آپ کا رشتہ ہونے آئے، آپ کو پسند ہے، مثال کے طور پر آپ نے بیرون ملک جانا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ نے پوری اسٹرگل کی، پوری محنت کی، پوری جد و جہد کی، ہر طرح کے معاملات کو آپ نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی رشتہ ہے کہ ہو کے نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی ہے کہ کام نہیں ہو پا رہا، کہیں ایسا ہو رہا ہے تو سوچ لیجئے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے آگے چل کے کتنا نقصان دہ ہونے والا ہے یہ کام یا کتنا فائدہ مند ہونے والا ہے، لیکن اللہ ہمارا جانتا ہے، وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے ایسے ہر کام میں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ سو جب کبھی ایسی چیز کا سامنا آئے، پہلے تو توکل اور بھروسے کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری محنت اور شد و مد کے ساتھ اس کام کو کیجئے، لیکن اگر پھر بھی درمیان میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، پریشانی آ رہی ہو، کام مکمل نہ ہو رہا ہو، تو پھر اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دیجئے کہ اسی میں ہی میرا بھلا ہوگا، کہ اللہ رب العالمین مجھ سے زیادہ بہتر میرے بارے میں جانتا ہے اور میرے فائدے کے بارے میں جانتا ہے، سو اگر اس نے رکاوٹ ڈالی ہے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو اسی میں میرا فائدہ ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا هو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا هو شر لکم، کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز جو تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارا فائدہ ہو۔ تو ہمیں اپنے فائدے اور اپنے نقصان یا اپنے معاملات کے اختتام اور ان کے نتائج کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے رب کو بڑا پتہ ہے، ہمارے رب کو کامل پتہ ہے۔ سو اگر کبھی ایسا ہو کہ پوری جد و جہد کرنے کے باوجود بھی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، رزلٹ نہ نکل رہا ہو، تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پر چھوڑ دینا ہے، ایک جملہ پڑھ لینا ہے، ایک دعا پڑھ لینی ہے، ایک قرآنی دعا، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کی زینت بنایا، میرے رب نے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو بندہ بھی اپنے معاملات میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو بھی بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ پھر اس کے معاملات کو بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے اور اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔